السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر مزل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 92 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ Translation۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو باندھ لے اللہ پر جھوٹ یا جو گاڑ لے اللہ پر جھوٹ، او قال اوحیا، یا کہے کہ وحی آئی ہے، الیہ طرف میری، ولم یوحى الیہ شیء، اور حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ آئی ہو۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص کہے کہ ضرور میں بھی نازل کر سکتا ہوں ویسا ہی جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذ الظَّالِمُونَ، جبکہ ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور کہیں گے نکال لو اپنی جانیں، اليوم تجزون، آج کے تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بوجہ اس کے جو کچھ تھے تم کہتے اللہ پر علاوہ حق کے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تحقیق لائے ہم تمہیں اکیلا اکیلا، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، جیسا کہ پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرۃ، پہلی بار، وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ اپنے تمہارے پاس تھا یا تمہارے گرد تھا، وراء ظہورکم، اپنے پشتوں کے پیچھے، وما نرى معکم، اور نہیں ہم دیکھتے ساتھ تمہارے، شفعاءکم، تمہارے وہ سفارشی، الذین، وہ لوگ، زعمتم، تم دعویٰ کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق کاٹ دیے جائیں گے، بینکم، درمیان تمہارے یا آپس کے تمہارے تعلقات، وضل عنکم، اور گم ہو جائیں گے تم سے، ما کنتم تزعمون، جو کچھ تھے تم دعویٰ کرتے۔ ان اللہ فالق الحب والنوی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑتا ہے گٹھلی کو اور دانے کو، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے سے زندے کو، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا، فأنا تؤفکون، تو تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔ تفسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہود کو آگاہی دے رہے ہیں کہ تم اگر
یوں کہتے ہو کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو جو چیز موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اس کو تم مانتے ہو، وہ کس نے نازل کی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس شخص کے ظالم ہونے کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، وہ حد درجے کا ظالم ہے۔ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، تعجب والا اور بہت زیادہ شکایت والا، کہ اس شخص کے ظالم ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے۔ سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، جیسا کہ شرک بھی ہے اور باقی بھی اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی، یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی بھی وحی نہیں آئی ہو، یا یوں کہے کہ جیسی چیز اللہ نے اتاری ہے میں بھی ویسی ہی نازل کر سکتا ہوں۔ تو اس سے جو مراد ہے ظالم، گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 طرح کے ظلم کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کہ جو اللہ پر افترا کرے، یا پھر وہی کہے کہ میری طرف آئی ہے، یا پھر کہے کہ جو کچھ اللہ نازل کر سکتے ہیں میں بھی ویسا ہی نازل کر سکتا ہوں۔ تو ان لوگوں کے ظالم ہونے میں کچھ بھی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ سب سے پہلا ظالم جو ظلم افترا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف ایسی بات لگائے جو اللہ نے نہیں کہی، جیسا کہ شرک و بدعات ہیں اور اس قسم کے اور بھی ایجادات جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، یا پھر شریعت میں سے کچھ ایسا ثابت کرنے کی کوشش کرے جو کہ اللہ نے نہیں فرمائی یا اللہ نے نازل نہیں کی، تو اس شخص کے ظالم ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں باقی رہ جاتا۔ یا پھر مزید دین کے نام پہ رسوم ایسی ایجاد کر لینا، ایسی بدعات، ایسے رسم و رواجوں میں پڑھنا جو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، یا پھر دین کا ایسا لبادہ اوڑھ لینا جو کہ اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے کرنے کا، یا دین میں سے ہی ایسی نئی نئی ایجادات نکال لینا جو کہ سرے سے ایسی ہوں ہی نہ، شریعت مطہرہ میں اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہ ہو، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، یا پھر دین کے نام پہ ہی خود ساختہ فتوے جاری کرنا، یا پھر ایسے جھوٹے دعوے کرنا نبی ہونے کے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی یہ فتنہ اٹھا تھا اور آپ وسلم کے بعد بھی جاری رہا، جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، یا پھر اور بھی بہت سارے لوگ، یا پھر آج ہمارے معاشرے میں بھی فتنہ قادیانی جو کہ خود کو نبی گردانتے ہیں، مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہیں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد 30 کذاب دجال ہوں گے اور ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یاد رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسے جو 30 کذاب ہوں گے وہ سراسر جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، دجل پہ مبنی ان کا معاملہ ہوگا۔ اور آج بھی یہ آپ فتنہ سنتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کوئی عورت اٹھ کر بھی یہ فتویٰ، یہ دعویٰ کر دیتی ہے کہ میں نبی ہوں، میری طرف شریعت نازل ہوتی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کا جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں سر قلم کرنا ہی حکم ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ وقت کی حاکم کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا نوٹس لے اور ان کو کافر کی اطاعت تک پہنچائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے، ایسی کوئی دلیری نہ دکھائے۔ اور میں مزید کوئی ایسا کہیں کہ جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی نازل کر سکتا ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی کچھ لوگوں نے چیلنج کیا، اس چیز کا دعویٰ کیا تھا، جیسا کہ قرآن میں بھی ایک مقام پہ آتا ہے کہ کفار مکہ نے کیا کہا، مشرکین مکہ نے وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ویسا ہی کلام کہہ دیں جیسا کہ یہ کلام محمد رسول اللہ لائے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ زبانی کلامی تھا، ان کے سوال کو ان کے ہی منہ پہ دے مارا گیا، وہ خود ہی اپنی ہی بات میں شرمندہ ہو کر رہ گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے
ایک مقام پہ فرمایا کہ ایسا قرآن لے آؤ، ایک مقام پہ کہا کہ 10 آیتیں ہی لے آؤ، ایک مقام پہ کہا کہ ایک سورت ہی بنا لاؤ، لیکن اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی مائل کا لال قبول کر سکتا ہے۔ باتیں تو اس پر کر سکتے ہیں، لیکن اس چیلنج کے مطابق کوئی کچھ بھی ایک آیہ مبارکہ بھی نہیں لا سکتا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے کوشش کی لانے کی، ان کو اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی، ان کو لوگوں نے بہت باتیں کی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے تو ہماری ناک ہی کاٹ کے رکھ دی ہے، ایسی باتیں کر کے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ کوئی اس جیسا کلام کیا لائے گا، بلکہ جو کوشش کرے گا وہ خود ہی دنیا پہ بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسی جرت کرے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر کاش وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ آپ اس وقت دیکھیں، اس وقت کی حالت آپ کے سامنے آئے کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اس وقت فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اتنی سختی کا معاملہ ہوگا، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، خود ہی نکالو جو تم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیے ہیں، آج اپنی جانیں اپنے ہاتھوں سے نکال لو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوائی کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تم پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اسی کا صلہ ہے، اسی کا بدلہ ہے جو کچھ تم اللہ پر نحق کہا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے تکبر کی وجہ سے، خود کی بڑائی میں آ کر، آیات کو دیکھ کر، نشانیوں کو کھلم کھلا دیکھ کر اعراض کر لیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، تکبر سے ٹھکرا دیتے تھے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے آج اتنا سخت رسوائی کا تمہیں عذاب دیا جائے گا، کسی بھی طرح تم بچ نہیں سکتے۔ یہاں تک ہی نہیں، مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، انسان کی عاجزی کی جو انتہا ہے وہ مزید بتائی جا رہی ہے۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، جو دنیا پہ تم نے اپنے شریک بنا رکھے تھے، دنیا پہ تمہارے بڑے بڑے دعوے تھے کہ تمہیں وہ چھڑا لیں گے، کہیں تم کہا کرتے تھے ہم ان کا پلو پکڑ لیں گے، وہ ہمیں جنت میں ساتھ لے جائیں گے، کہیں تمہارے شرکاء کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے کہ تم ہماری بات مان لو، اتنا ہمیں دنیا پہ وظیفہ دے دو، ہم تمہیں بچا لیں گے، کہیں نجات نامے لکھ کر دیے ہوئے تھے، لیکن انجام آخر کیا ہے کہ اکیلے ہی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ جس طرح دنیا پہ انسان اکیلا آتا ہے، انسان تھوڑا سا سوچے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے، کس طرح دنیا پہ اکیلا آتا ہے، بالکل برہنہ، بالکل خالی ہاتھ، یہاں تک کہ اپنے سطر کو ڈھانپنے کو بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے پاس انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکیلا آئے گا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم سب کچھ چھوڑ آئے اپنے پیچھے، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی کہ دنیا میں ہی درے کا درا رہ گیا، جو تمہارے اتنے بینک بیلنس تھے، جن پہ تمہیں اتنا گھمنڈ تھا، اتنے تمہاری جو بڑے بڑے سٹیٹس تھے، تمہاری جمعیت تھی، تمہاری قومی نفری تھی، کوئی بھی چیز تو کام نہ آئی، نہ تم قبر میں اس کو ساتھ لے کر گئے، سب کچھ ادھر ہی درے کا درا رہ گیا۔ جو تمہاری بہت ناموری تھی، تم بہت بڑے بڑے القابات سے جانے جاتے تھے، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ڈانٹ پلا رہے ہیں وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے شریکوں کو، تمہاری سفارشوں کو، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں دعویٰ کرتے تھے، بے شک وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، البتہ تحقیق سب تمہارے آپس کے تعلقات کٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، دنیا پہ ہی سب کچھ جو تعلقات تھے درے کے درے رہ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور سب کچھ تم سے ضائع ہو گیا، کھو گیا جو کچھ تم دعوے کیا کرتے تھے دنیا پہ، کہ تمہارے جو ادنا سی حیثیت ہے، مسلمانوں کو تم باتیں کرتے تھے، وہ جو تمہارے شریک تھے، تمہیں ان پہ بہت گھمنڈ تھا، بہت بڑے بڑے دعوے تھے، اب سب کچھ تم سے چھن گیا، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جو مشرک ہے اس کی حقیقت بتا رہے ہیں، تاکہ انسان غفلت کی نیند سے جاگ جائے اور سمجھ جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے،
غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے اور انسان دنیا پہ ہی تائب ہو جائے، ورنہ وہ وقت دور نہیں، کتنے سال کو جی لے گا، حد انسان 100 سال جی لے گا، لیکن ایک وقت کے بعد نکارہ عمر کہ انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو ابھی وقت ہے انسان اپنی غفلت کو چھوڑے اور جو دنیا پہ آنے کا مقصد ہے اس کو جانے، اپنی مقصد حیات کو جب پہچانے گا تو پھر کسی بھی قسم کا گھاٹا باقی نہیں رہے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، کیا ایمان والو هل ندلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، تؤمنون باللہ والیوم الآخر وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کسی قسم کا بھی گھاٹا نہیں ہے، لن تبور، کسی قسم کا گھاٹا نہیں، کوئی نقصان کا ڈر نہیں۔ دنیا پہ انسان بہت بڑے بڑے کاروبار کرتا ہے، بہت بڑی بڑی تجارت کرتا ہے، بہت بیلنس کماتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے گھاٹے کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے، جو میں نے اتنی پیمنٹ لگائی ہے کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے اس میں کبھی بھی دھوکہ نہیں، کہ کہیں بھی کوئی نقصان کا ڈر نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، اگرچہ یہ آج کا لیسن مشرکین کے لیے تھا، لیکن ہمارے لیے بھی بہت زیادہ اس میں لیسن چھپا ہوا ہے کہ انسان بعض اوقات دوسروں کے خاطر بہت بڑے بڑے جھوٹ بول لیتا ہے، بہت بڑے بڑے دھوکے کر لیتا ہے دوسروں کے ساتھ کہ وہ فلاں کیا کہے گا، یا فلاں کے ساتھ تو میرے اچھے تعلقات ہیں، اس کو میں نے ناراض نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ہی ادھر آنکھ بند ہوئی تو آخرت کا جو حساب ہے وہ شروع ہو جائے گا، جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ انسان ایسے حساب کو چکا سکے گا۔ اس لیے اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اچھے حساب کی، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب، کہ اللہ جنت الفردوس کا سوال ہے بغیر حساب کے ہی، کیونکہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ہم تو دنیا پہ ہی کسی کا چھوٹا سا حساب نہیں چکا سکتے، کہیں ساری زندگی کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ۔